اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون الم تر إلی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وأمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ لا اکراہ، کوئی زور اور کوئی جبر نہیں ہے، فی الدین، دین کے بارے میں، قد، یقین کے ساتھ، تبین، خوب واضح ہو چکا ہے، الرشد، بھلائی یا نیکی، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، پھر جس نے انکار کیا، بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لایا اللہ پر، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، دستہ، العروہ کہتے ہیں دستے کو، الوثقی جو مضبوط ہو، جس کو آپ مضبوط کڑا یا مضبوط رسی بھی کہہ سکتے ہیں، لا انفصام لہا، اس میں ٹوٹنا نہیں پایا جاتا، یعنی وہ ٹوٹے گا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ آقا ہیں، سرپرست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، یخرجہم، ان کو نکالتے ہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی جانب، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی طاغوت ہیں، یخرجونہم، جو ان کو نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی جانب، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ الم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں، الی الذی، اس شخص کا واقعہ، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان، وہ جھگڑا اس لیے کیا، آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، قال، تو اس نے آگے سے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأتی، لے کر آتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق کی جانب سے،
فأتی بہا، تو لے آ اسی سورج کو، من المغرب، مغرب کی جانب سے، فبہت الذی کفر، تو وہ شخص حیران رہ گیا جو کافر تھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مدینہ منورہ میں مالی لحاظ سے، علمی اور سیاسی اعتبار سے یہود کا غلبہ تھا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، تو اس وقت مدینہ منورہ میں یہود کا ہی اثر تھا، اور مشرکین کے دو خاندان تھے، ایک کو کہا جاتا ہے اوس اور ایک کو کہا جاتا ہے خزرج۔ یہ دونوں خاندان زمینوں والے تھے، زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے۔ یہود کے پاس بھی بہت زمینیں تھیں، باغات تھے، تجارت کا ان پر غلبہ تھا۔ پھر وہ لوگ جو غریب ہوتے تھے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنا خرچ پورا نہیں کر سکتے تھے غربت کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کر دیے کہ ان کا خرچہ تم برداشت کرو، ان کو تعلیم بھی تم نے دینی ہے۔ تو وہ بچے کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے والدین بھی خوش رہتے اور وہ بچے بھی خوش رہتے، ان کی پرورش بھی ہو جاتی، لیکن ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے وہ نقصان میں مبتلا ہو جاتے کہ بچے یہودی ہو جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسلام پھیلا، تو وہ لوگ جن کے بچے یہودیوں کے قبضے میں تھے، انہیں فکر ہوئی کہ یہودیوں نے ہمارے بچوں پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الحسین، صاد کے ساتھ، ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو بچے تھے، وہ دین سے پھرے ہوئے تھے، بالغ تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر سختی کی کہ میں مسلمان ہوں تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا بھی ہم نہیں ہوتے۔ باپ نے زور بھی لگایا، مارا پیٹا بھی، بہت کچھ کیا، مگر وہ پکے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا خیبر کی جانب، تو ان کے ہاں جو مسلمانوں کے بچے تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ ماں باپ نے اچھا خاصا زور بھی لگایا کہ تم ہمارے بچے ہو، ہمارے پاس رہو، کہنے لگے نہیں، ہم تمہارے نہیں ہیں۔ وہ بچے بھی عاقل اور بالغ ہو چکے تھے، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، ہم بڑا زور لگاتے ہیں مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اب اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، معاملہ کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تبلیغ ہے، ترغیب ہے، دین کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں، دوسروں کے عقیدے کی خرابیاں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر ڈنڈے کے زور پر کسی سے دین نہیں منوانا، یہ طریقہ درست نہیں۔ تبلیغ کرو، جن کے دل صاف ہوں گے وہ یقیناً حق کو قبول کریں گے، اور جو ضدی ہیں انہوں نے خدا کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، ہماری کیا مانیں گے، ان کا کوئی علاج نہیں۔ اور جبر اس لیے نہیں ہے، قد تبین الرشد، کہ بھلائی تحقیق کے ساتھ واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، من الغی، گمراہی سے ہدایت الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، اس پر آسمان سے
واضح طور پر دلائل نازل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، پیغمبروں نے اپنے نائبین کے ذریعے سے حق اور ہدایت کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ کفر ہے، گمراہی ہے، بدی ہے، اور یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے۔ یعنی نیکی اور بدی کی الگ الگ حقیقت بیان ہو چکی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مرتد ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ شرعی طور پر یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اپنے شکوک و شبہات وہ پیش کرے، اس کے اعتراضات کے ہم جواب دیں۔ اگر ایک عالم اس کی بات کو حل نہ کر سکے تو دوسرے کو لایا جائے، دوسرا نہ کر سکے تو تیسرے کو لایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ خدائی تعلیم ہو اور اس پر اعتراض ہو پھر اس کا جواب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اچھے طریقے سے دماغ میں بات بٹھا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وحی الہی پر اعتراض ہو اور اس کا جواب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام پر اعتراض ہو، عقلی ہو یا نقلی ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کا جواب موجود نہ ہو۔ جواب موجود ہوتا ہے، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جواب ملے گا کس سے۔ تو 3 دن کے بعد بھی اگر وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے اور ضد کی بنیاد پر وہ پھر بات کو قبول نہیں کر رہا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اسی آیت سے استدلال کیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے تو اس کو کیوں قتل کرتے ہو، اس کو کیوں اسلام کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان بیوقوفوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک ہے ابتداءً کسی کا اسلام کے اوپر مجبور کرنا، اور ایک ہے اسلام قبول کر کے پھر اسلام سے پھر جانا، باغی ہو جانا۔ دوسرے جملے میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ابتدائی طور پر کسی کافر کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یوں کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے، میں نے آپ کے سامنے شان نزول بھی بیان کر دیا۔ لیکن جو مسلمان ہو جائے اس کے بعد پھر مرتد ہو جائے وہ باغی ہے۔ باغی کا مسئلہ الگ ہے، بغاوت الگ جرم ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کی کوئی بھی حکومت، کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، باغی کو معاف نہیں کیا جاتا، بغاوت کا جرم معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ پاکستان کے قوانین کچھ الگ ہیں، میں ان پہ گفتگو نہیں کرتا، ورنہ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ یہاں بھی لوگ بغاوت کرتے ہیں، کسی کے کہنے پہ بغاوت کرتے ہیں، بعد میں کچھ کو لاڈلا بنا لیا جاتا ہے، ان کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ بغاوت کی تھی، اور بعضوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں کا معاملہ الگ ہے، کسی کو بظاہر حالات نہ سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی یہ کہے کہ باغی کو لوگ معاف کرتے ہیں تو معاف نہیں کرتے۔ بغاوت کا جرم معاف نہیں ہوتا، یہ حالات نہ سمجھنے کی بات الگ ہے کہ ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کیونکہ بہت کچھ ہوتا ہے، اور ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید علم بھی نہ ہو کہ اس انداز میں بھی گیم چلتی ہے۔ آپ کو خود کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف نعرہ لگائیں، آپ ریاست کے خلاف گفتگو کریں، آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، پھر جو افراد ریاست کے خلاف ہوتے ہیں، اس خاص گروہ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ میدان میں نکلتے ہیں۔ ان افراد کی نشاندہی کے لیے ایک بڑے آدمی سے نعرہ لگوایا جاتا ہے تاکہ نچلوں کا صفایہ ہو سکے، پتہ چل سکے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے لوگوں سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہر ایک کے نعرے کے اوپر لبیک نہ کہا کریں، دیکھا کریں کہ اس کے پاؤں کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو خود لوٹا ہو، کل ادھر بھاگ رہا تھا، آج ادھر کو بھاگ رہا ہے، وہ تمہیں کس طرح راہ نجات تک لے کے جائے گا، یہ سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔
بڑے معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جس پر تم اعتماد کر رہے ہو وہ کسی قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ بھیڑ چال ہمیشہ نقصان دیتی ہے بڑے معاملات میں، کہ جدھر سب جا رہے ہیں آپ بھی ادھر کو چل پڑیں، جہاں وہ سب جائیں گے وہیں آپ بھی پہنچیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو خیر یہ درمیان میں ایک میں نے اصول عرض کیا ہے، کسی کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، حالات خود سمجھا دیں گے۔ تو دنیا میں آج بھی بغاوت کا جرم معاف نہیں ہوتا، یہ صرف میں نے بات اس پر سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، بغاوت کا جرم معاف نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ کا باغی ہو جائے، رسول اللہ کا باغی ہو جائے، اس کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح اس کو نجات مل سکتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی نجات نہیں ہے۔ اس لیے مرتد کی سزا قتل ہے، وہ بغاوت کا جرم ہے جو قتل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین اسلام پہ مجبور نہیں کیا جا رہا، اس کو بچایا جا رہا ہے کہ مرنے سے بچ جاؤ، واپس اسلام میں آ جاؤ، تمہارے پاس 3 دن ہے۔ دین کی تعلیم، دنیا کی کوئی عدالت ایسا نہیں کرتی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمہیں 3 دن دیے جائیں، تم واپس بیک گیئر لگا لو، ورنہ پھر ہر دنیا کا باغی بچ جائے، اس کو پتہ ہے میں نے بغاوت کی ہے، اب بیک گیئر لگا لوں گا تو بچ جاؤں گا۔ دنیا کی کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں دیتی باغی کے لیے، یہ اسلام نے چھوٹ دی ہے۔ پھر بھی کہتے ہو اسلام سخت مذہب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کو سمجھنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پھر جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو طاغوت کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے طاغوت کا معنی شیطان کیا ہے، پہلے بھی میں نے یہ حوالہ بیان کیا تھا۔ اور طاغوت کا معنی جادو بھی ہے، اصنام بت بھی ہیں، اور طاغوت کا معنی یہ جو کاہن ہوتے ہیں، کہانت کا علم، فال نکالنے والے، یہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو شیاطین، بت، جادو، جادوگر، فال نکالنے والے، یہ سب طاغوت ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں، کوئی بھی ہیں، سب طاغوت ہیں۔ تو مومن کا کیا کام ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کر دے، شیطان کی اطاعت کا، بتوں کی عبادت کا انکار کرنا، جادوگروں کے جادوؤں کا انکار کرنا، فال نکالنے والوں کے پاس جانے سے انکار کرنا، یہ ہے طاغوت کا انکار۔ اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے نظام سے اعلان برات کرنا، یہ ہے طاغوت کا انکار۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط دستہ یا مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ گاڑیوں کے سفر آپ نے کیے ہوں گے، ریل گاڑی کا سفر کیا ہے کسی نے؟ ریل گاڑی کے ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے کے ساتھ ملانے کے لیے آپ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں، جہاں ایک ڈبہ ختم ہو رہا ہو تو اس کے نیچے بڑے مضبوط قسم کے کڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط قسم کے کڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کے ساتھ کھینچا ہوا چلتا چلا جاتا ہے، الگ نہیں ہوتا۔ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں تو چیزیں چلتی ہیں نا کہ پٹری، اس کے کیا نام ہے، ریل کے ڈبے ریل سے الگ ہو گئے، تو دستے مضبوط نہ ہوں تو پھر ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، جتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا اتنا محفوظ رہے گا، گرے گا نہیں، گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اور جس دستے کو مومن نے پکڑ لیا وہ ایسا ہے لن فصام لہا، کہ اس کے لیے پھر ٹوٹنا نہیں پایا جاتا، وہ الگ نہیں ہو سکتا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔
تو جس نے اس دستے کو، اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ محفوظ رہے گا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ کس کس نے ان کا نام سنا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اگر آپ نے نام تو عمومی طور پر شاید سبھی نے سنا ہو، آپ کے اگر آباء و اجداد پاکستان ہندوستان کی تحریک میں چلتے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، شاہ صاحب کی تقریریں بھی انہوں نے سنی ہوں گی۔ پاکستان بننے کے بعد کی وفات ہے، بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کا بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 8 گھنٹے، پوری رات تقریر فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تقاریر میں ہندو سکھ روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ یہاں گجرانوالہ میں ایک جلسہ تھا، تو حضرت تقریر فرما رہے تھے۔ کسی نے حضرت کو پرچی دی کہ حضرت تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہو، خود تم کافر ہو۔ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہو، خود تم کافر ہو۔ یہ پرچی بھیجی۔ اب اس کا میں بیک گراؤنڈ زیادہ وضاحت کے ساتھ عرض نہیں کرتا کہ یہ کیوں کہا گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں نا جو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آج تو تھوڑا سا کفر کا فتویٰ لگانے میں لوگ احتیاط کرنے لگے ہیں، مگر نہ پہلے زمانے میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ کافر ہے۔ کوئی کسی کی مسجد میں داخل ہو جاتا تو اس کو کہتے تھے مسجد پلید ہو گئی ہے۔ 100 خنزیر مسجد میں داخل ہو جائیں تو اتنی گندگی نہیں ہوتی جتنا یہ بندہ اگر مسجد میں چلا جائے تو گند پڑ جاتا ہے۔ دھویا کرتے تھے باضابطہ مسجدوں کو، گھسنے نہیں دیتے تھے، ایسا معاملہ ہوتا تھا، اتنی زیادہ شدت تھی۔ تو اب الحمدللہ وہ حالات نہیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں کے اندر ابھی پہلے کی بنسبت بہت حد تک شعور آ چکا ہے۔ تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیان کر رہے ہیں، کسی نے پرچی دے دی، لوگوں کو تم ایمان کا درس دیتے ہو، خود تم بے ایمان ہو۔ تو حضرت امیر شریعت بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک آدمی نے حضرت سے سوال کیا، حضرت نے جنت کی خوبیاں بیان کی نا کہ جنت میں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا۔ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے شاہ جی یہ بتائیں جنت میں حقہ ملے گا؟ اب شاہ جی بھی حقہ پیتے تھے۔ تو بابا جی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے شاہ جی اے دسو جنت حقہ لبے گا؟ تو شاہ جی نے فرمایا ہاں حقہ تو ملے گا، لیکن آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہ لطیفہ شاہ جی کا ہے، شاید آپ نے سنا ہو کسی اور کی زبان سے، کسی اور کے نام پر، لیکن یہ شاہ جی کا لطیفہ ہے۔ تو حضرت نے وہ پرچی پڑھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تم خود کافر ہو، لوگوں کو ایمان کا درس دیتے ہو۔ تو فرمانے لگے ہاں میں کافر ہوں، میں کافر ہوں، اور مجھے اپنے کفر کے اوپر فخر ہے۔ کہنے لگے میں کافر ہوں اور مجھے اپنے کفر کے اوپر فخر ہے۔ پھر حضرت نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، جیسے حضرت ترنم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے ویسے پڑھا، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ ان کا ایک انداز نرالا ہوا کرتا تھا، سننے والے بس یہی سوچتے تھے کہ حضرت قرآن پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ تو حضرت نے یہی والی آیت پڑھی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ کہنے لگے میں کافر ہوں مگر طاغوت کا کافر ہوں، اللہ کا کافر نہیں ہوں۔ میں کافر ہوں، انکار کرنے والا ہوں، مگر طاغوت کا کافر ہوں، اللہ کا کافر نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ میں بڑا مضبوط دستہ ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر انگریز کے اوپر چڑھ گئے اور بغیر رکے 7 گھنٹے انگریز کے خلاف تقریر کی کہ یہ اس وقت کے طاغوت تھے، مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھاتے تھے۔
تو طاغوت کا جملہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ طاغوت نظریات پر مشتمل ایک نظام کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور طاغوت بتوں کا نام، جادوگروں کا نام، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی انداز میں معبود بنا لیا جائے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ ہم اس طاغوت کی نفی کرنے والے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ جو الفاظ تم اپنی زبان سے کہتے ہو اللہ تک وہ بات بھی پہنچتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم اردو زبان میں گفتگو کریں گے یا پنجابی میں یا اپنی کسی اور زبان میں اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، یا ہم اتنی تیزی سے بول جائیں گے کہ عام طور پر بعض لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بولتے ہیں نا، وہ اپنی زبانی لفاظی کے اوپر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی اور کو ہم پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے، ہم ایسی بات کہہ دیں گے۔ اور دنیا میں بسا اوقات ایسا ممکن ہوتا ہے کہ لوگ بول جاتے ہیں، بات پتہ بھی نہیں چلتا کیا بولا انہوں نے۔ لیکن اللہ سمیع ہے، سنتا ہے۔ کوئی بھی بات، کیسی بھی بات ہو، تم نے اگر طاغوت کے حق میں بات کہی تو اللہ سنتا ہے، طاغوت کے خلاف بات کہی تو اللہ سنتا ہے، علیم، جانتا بھی ہے۔ اگر ایک بات زبان سے کہہ رہے ہو، کیا دل میں وہ بات موجود بھی ہے، یا زبان کے اوپر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے؟ اللہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بات زبان پہ لانی ہے دل میں بھی وہی ہونی چاہیے۔ زبان سے انسان کچھ اور کہے، دل میں کچھ اور ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے طریقے سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ آقا ہے، مددگار ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ ان کو اندھیروں سے، کفر سے، شرک سے، برائی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی جانب لاتا ہے، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور اسلام، نور حق کی طرف بلاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی اور دوست طاغوت ہیں، وہ شیطان کا گروہ ہیں، جادوگر ہیں، بت ہیں، شیطان ہے، یہ سب اسی کے ساتھی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ الٹ کام کرتے ہیں کہ اللہ تو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا رہے تھے، یہ لوگوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں، اخلاق تباہ کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے بھی۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں جو نور ایمان کو چھوڑ کر ظلمت اور تاریکی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کفر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی، اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، یہ عاملیق کی نسل میں سے ہے۔ ان کا اقتدار تھا نمرود ابن کنعان، یہ اس وقت بادشاہ تھا، اور ملک عراق تھا۔ ملک کون سا تھا؟ عراق تھا۔ جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس ملک کا دارالخلافہ تھا۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں اس کا نام تھا کوسا، بروزن طوبہ، جیسے موسیٰ لکھتے ہیں نا، سین اور یا، سین کے اوپر کھڑی زبر، تو ایسے کوسا، کاف واو، عراق کا یہ دارالخلافہ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام ار ہے، چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، اس زمانے میں دارالخلافہ تھا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام آزر تھا وہ اس وقت کے وزیر مذہبی امور تھے نمرود کے۔ جس جگہ بت خانہ بنانا ہوتا وہاں بت خانہ بناتے، جہاں کہیں بت رکھنے ہوتے وہاں رکھتے، کہیں مجاور بندے بھیجنے ہوتے تو وہاں بندے بھیجتے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ محکمہ ان کے سپرد تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ باپ بت بنانے والوں میں سے ہے، بیٹا بت گرانے والوں میں سے ہے۔ باپ بت ساز ہے اور بیٹا بت شکن ہے۔ باپ کے ساتھ مناظرہ بھی ہے، قوم کے ساتھ مناظرہ بھی ہے، باپ کے ساتھ الگ جھگڑا ہے، قوم کے ساتھ الگ جھگڑا ہے، بادشاہ کے ساتھ الگ جھگڑا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہ نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ الم ترى، کیا تجھے معلوم نہیں، الی الذی، اس شخص کا واقعہ، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ یہ جھگڑا کرنے والا نمرود ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ جھگڑا اس نے اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے دی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے بارے میں جھگڑا نہ کرتا، لیکن اس نے یہی کام کیا۔ علامہ خازن رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے مفسرین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن بہت معروف اور مشہور تفسیر ہے۔ اپنی تفسیر میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اسنانی کافرانی و اسنانی مسلمان، ان میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ 2 کافر ہیں جن کا ساری دنیا پر اقتدار قائم ہوا، ان میں ایک ہے نمرود ابن کنعان، یہ عراقی ہے، عراق کا رہنے والا۔ عراق کے اندر اس کی حکومت اور سلطنت تھی، یعنی تخت عراق میں تھا، حکومت تو پوری دنیا میں تھی۔ اور دوسرا ہے بخت نصر ایرانی، یہ مجوسی کافر تھا، بخت نصر، اس کی حکومت ایران میں تھی۔ یہ 2 کافر ہیں، اور 2 مسلمان بادشاہ ہیں جن کا ساری دنیا پر اقتدار قائم ہوا۔ ان میں ایک ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اور دوسرا حکمران ہے ذوالقرنین، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ ذوالقرنین 16ویں پارے میں جن کا تذکرہ آتا ہے۔ اسکندر ابن فیلیقوس، جسے اسکندر اعظم بھی دنیا کہتی ہے، وہ ذوالقرنین ہیں۔ سمجھ آئی؟ اسکندر اعظم نام سنا ہوگا آپ نے، وہ ذوالقرنین ہیں۔ ان کی جائے پیدائش ہے مقدونیہ، یونان میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً قریب ہے، وہی زمانہ نہیں ہے، آگے پیچھے ہے۔ تو بہت بڑے مومن اور موحد تھے۔ تو یہ 2 مسلمان حکمران ہیں۔ تو نمرود ابن کنعان یہ بڑی عمر کا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ تفاسیر میں لکھا ہے اس کی عمر تھی 400 سال کے قریب، 400 سال کا بزرگ تھا۔ اور کوئی بعید بات نہیں، اتنی عمر ہو سکتی ہے، اس زمانے میں اتنی عمریں معمول تھیں، لیکن تھا بڑا ضدی، ہٹ درم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ قالا، تو اس نمرود نے کیا کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ ایک مجرم جس کو عدالتوں نے سزائے موت دے رکھی ہے، وہ بادشاہ کے پاس رحم کی اپیل کرتا تھا، کہنے لگا جی دیکھو عدالتیں اس کو موت کی سزا دے چکی ہیں، میں اس کو رہا کرتا ہوں، تو میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔
اور ایک بیچارہ بے گناہ آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے، سر قلم کر دیا، کہنے لگا دیکھو بھائی زندہ کو مار دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کی نفسیات کو سمجھ گئے کہ یہ جو بابا ہے، بوڑھا بابا، یہ عقلی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ میں نے بات کیا بیان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور تم بھی ایسے کر کے دکھا دو۔ اللہ ایسے زندہ تھوڑی کرتا ہے۔ ایسے اگر زندہ کرنا ہوتا تو مجھے اگر کسی منصب اور عہدے پر فائز کر دیا جائے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا صدر بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، وزیر اعظم بھی بیٹھا ہے، آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر فوج کے، پولیس کے افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ جس کو معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، جس کو سزا دینا چاہیں سزا دے دیں، تو مجرموں کو لا کر باہر میدان میں چھوڑ دیں، جیل سے قیدی نکال کے ان کو آزاد کر دیں، تو کہیں بھئی یہ بھی خدا ہیں۔ پھر نمرود کے اس نظریے کے مطابق تو یہ بھی خدا بن گئے نا، اگرچہ یہ دعویٰ نہیں کرتے، اور بے گناہوں کو پکڑ کر اندر کر دیں یا ان کی گردنیں اڑا دیں تو یہ بھی خدا بن گئے نا۔ تو اس زمانے میں تو پھر سارے خدا بن جائیں گے، جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، گنڈے، بدماش ہیں، یہ سارے خدا بن گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسے نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کیا بات اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے پھر بات کا رخ تبدیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس کو موت اور حیات کا معنی سمجھاتے، انہوں نے بات ہی تبدیل کر لی، کیونکہ وہ سمجھتے جو بندہ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ رہا وہ موت اور حیات کا مسئلہ کیا سمجھے گا۔ یہ موت اور حیات سمجھنا کوئی آسان بات ہے کہ ہر آدمی کو جس کے پاس دماغی موجود نہیں وہ کیا سمجھے گا موت کس کو کہتے ہیں، حیات کس کو کہتے ہیں۔ دلائل کی گفتگو وہ تو نہیں سمجھ سکتا نا، علمی گفتگو اسے کیا سمجھ آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کا انداز تبدیل کر لیا۔ یہی آج کے زمانے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ بندہ بندہ دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کی دلیل کس کو دینی ہے ذرا سمجھ جانا چاہیے۔ بندے کے چند جملے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بندہ اس قابل ہے بھی ہے کہ اس کے سامنے ہم قرآن کھولیں۔ یہ میں عجیب بات نہیں کر رہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے۔ بندہ تو دیکھو بھئی، اس کے سامنے بخاری کھولنی بھی ہے کہ نہیں کھولنی؟ چول بٹا چول آدمی ہو اور اس کو وہ آپ کے سامنے اعتراض کرے اور آپ بخاری کھول کے بیٹھ جائیں بھی دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے۔ بھی ٹھیک ہے، آپ کو تلاش کرنی چاہیے، آپ کو دلائل کا علم ہونا چاہیے، لیکن ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے آپ کے سامنے گفتگو کرنا شروع کرے اور آپ کو چیلنج بازی کرتا رہے تو یہ تو طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ اس کو لگام ڈالنی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا بھی تمہیں اپنی اوقات کے اندر رہو، پہلے اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ تم بخاری کو سمجھ بھی سکو، اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ قرآن کی دلیل تمہیں سمجھ بھی آئے، وگرنہ قرآن کی واضح آیت بھی کسی کے سامنے پڑھ دو اسے پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ دلیل کو قبول ہی نہیں کر سکتا، اس میں اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ اسے عقلی اعتبار سے سمجھاؤ، وہ پہلے عقل کا موازنہ عقل کے ساتھ کرو، بعد میں باقی چیزیں دیکھیں گے۔ یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں گے، نہ سمجھ میں آئی تو جاؤ بھائی قالوا سلاما، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر یہ طرز عمل اپنایا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوا جاتا، دیکھا جاتا ہے تمہارا معیار کیا ہے، اس معیار کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی دلیل کو تبدیل کر گئے، کہنے لگے قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس، اللہ تعالی لاتا ہے سورج کو من المشرق، مشرق کی جانب سے۔ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو گفتگو کی وہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، فأتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لے کر آ،
یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو کل تو سورج کو مشرق سے لے کر آ، تو اگلے دن دوبارہ سورج نے مشرق سے نکلنا تھا تو اس نے پھر کہنا تھا دیکھو میں لے آیا۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مخالف سمت سے نکال کے دکھا، مشرق سے تو خدا لاتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ سمجھ آ گئی؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب اس کا منہ چیک کرنے والا تھا، ہمارے حضرت فرمایا اس کی بوتھی دیکھنے والی تھی، منہ تو نہیں اب اس کو کہیں گے نا، کافر کی تو بوتھی ہوتی ہے، تو اس کی بوتھی چیک کرنے والی تھی۔ یہی دلیل آج کے اس زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا مین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ گزرے ہیں کابر میں، وہ یہی بات بیان کیا کرتے تھے۔ آج کسی بندے نے کسی دربار کے اوپر جا کے نذرانہ پیش کیا اور بعد میں اس کو اولاد ہوگی، مانگتے ہیں نا لوگ درباروں پہ جا کے، تو پھر کسی دربار پہ گئے، جا کے نذرانہ پیش کیا، کسی بتانے والے نے بتایا فلاں دربار پہ جا کے اتنی دیگیں وہ ہدیہ کرو یا کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرو وہاں جا کے تو تمہیں اللہ بیٹا دے گا۔ اب بیٹا مل گیا، اب ایک نا سر کے اوپر بالوں کی لٹ چھوڑی ہوئی ہے، سارے بال کاٹ کے نا تھوڑے سے بال چھوڑ دیتے ہیں، پیر کے نام کی یہ لٹ ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بعض جاہلانہ رسومات آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہیں نا۔ چلو آج اس بدعت کا تو کہیں کہیں تصور ہوگا، لوگ نام رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیراں دیتا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ پیراں دیتا، اللہ دیتا نہیں، پیراں دیتا، یہ پیر نے بیٹا دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگے جی ہم کعبہ بھی گئے، ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، ہم نے مسجدوں میں بھی جا کے مانگا، اللہ نے نہیں دیا، ہم پھر فلاں دربار پہ گئے تو پیر صاحب نے ہمیں دیا، اس لیے ہم نے نام پیراں دیتا رکھا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ذرا غور و فکر کیا کرو، ایک ولادت کا راستہ اللہ نے متعین کیا ہے کہ ایک مخصوص راستے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ راستہ اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے، اللہ جس کو اولاد دیتے ہیں اس راستے سے دیتے ہیں۔ تم ذرا اپنی بیوی سے پوچھو بچہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ گفتگو تو بڑی محتاط انداز میں کرنے والی ہے، لیکن اس کے سوا لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ دماغ میں بات سمجھ آنا ضروری ہے کہ وہ بچہ، اب جو جملہ بولنا چاہیے میں وہ نہیں بول رہا، میں بڑی گفتگو کو پیار والے انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچے کی ولادت کا ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو پیراں دیتا ہے یہ اسی راستے سے آیا ہے یا کسی اور راستے سے آیا ہے؟ اگر تو اسی راستے سے آیا ہے تو پھر یہ اللہ دیتا ہی ہے، پیراں دیتا نہیں ہے۔ اگر پیر نے دیا ہوتا تو پیر کو راستہ بدل کر لے کر آ، پھر مانیں گے کہ پیر نے دیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو مغرب سے لے کر آ، پھر تجھے خدا مانیں گے۔ یہ اللہ ہی نے بچہ دیا ہے، پیر نے نہیں دیا۔ اگر پیر نے دیا ہوتا تو پیر کو یہ بھی کہنا تھا کہ راستہ بدل کر لے کر آ، یہ تو خدا ہی راستہ ہے۔ اس لیے اس شرک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مشرک اس میں مبتلا ہو تو اسے اسی انداز میں سمجھایا جائے، اسے بات سمجھ میں آئے گی، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو کہتا ہے نا کہ تو خدا ہے تو سورج کو کہاں سے لے کر آ؟ مغرب کی جانب سے طلوع کر کے دکھا، اور ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، آسمان کے اوپر کوئی موسم کی خرابی نہیں ہے، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ صبح نہیں ہو رہی، بڑے حیران ہوں گے، بادل بھی نہیں ہے، دھند بھی نہیں ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ اسی دوران سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی،
اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ سورج دوپہر تک آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا واپس مغرب کے اندر چلے جاؤ، وہ واپس مغرب کے اندر ڈوب جائے گا اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کی تقریباً عمر 120 سال ہے، روایات کے اندر جس کا تذکر آتا ہے۔ اس سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد، یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے، پھر بھی اس کائنات کی کتنی عمر باقی ہوگی؟ 120 سال۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 2023 میں قیامت آ جائی، وہ بھی گزر گیا، 2013 میں قیامت آنی تھی، وہ بھی گزر گیا، اب 2025 کا بھی معاملہ ہے، 27 کا بھی لوگ کہتے ہیں، 50 کا بھی کہتے ہیں۔ بھئی کوئی قیامت نہیں آنے والی، اپنے اعمال کی فکر کرو، تم نے مر جانا ہے۔ یہ کائنات کا نظام چلتا رہنا ہے، یہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک چلے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، دین میں رائے زنی سے کام نہ لو، تم نے مر جانا ہے، تمہیں آگے جا کے جوتیاں پڑ جانی ہیں، اس لیے زبان کو کنٹرول کر لو، لوگوں کو مارتے مارتے خود مر جاؤ گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ شخص حیران ہو گیا جو کافر تھا، حیران ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ جو قوم ظلم کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے، ہاں جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اگلی آیات۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ او کالذی، یا یہ اس آدمی کی طرح ہے، مرہ جو گزرا، اعلیٰ قریتن ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویتن اور وہ بستی گری ہوئی تھی، اعلیٰ عروشیہا اپنی چھتوں کے بل پر، قالا تو اس نے کہا، انا کس طرح سے، یحیی آباد کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ تعالی، بعد موتہا اس کے تباہ ہو جانے کے بعد، فاماتہ اللہ تو اس کو اللہ نے موت میں رکھا، موت دے دی، 100 عام 100 سال تک، ثم بعثہ پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، قالا فرمایا، کم لبثت کتنا عرصہ تم مرے رہے، قالا تو انہوں نے کہا، لبثت یوما او بعض یوم میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اس حال میں رہا، قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت بلکہ تم مرے رہے ہو، 100 عام 100 سال تک، فانظر الی طعامک تو تم دیکھو اپنے کھانے کی جانب، وشرابک اپنے پینے کی چیز کی جانب، لم یتسنہ وہ تبدیل نہیں ہوئی، وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً اور ہم تمہیں نشانی بنائیں گے، للناس لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام اور دیکھو ہڈیوں کی جانب، کیف ننشزها
ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوہا لحما، پھر ہم اس پر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو کیسے چڑھاتے ہیں، فلما تبین لہ، پھر جب اچھے طریقے سے حقیقت واضح ہو گئی، قال، تو انہوں نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیفا، کس طرح سے، تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کرے گا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تیرے اندر ایمان موجود نہیں، کیا تو ایمان لایا ہوا نہیں، قال بلا، فرمانے لگے ایمان والا ہوں، ایمان لایا ہوا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخذ، تم پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل، پھر رکھ دو، پھر آپ انہیں رکھ دو، علی کل جبل منہن، ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر، جزءاً، ایک ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات بیان کیے۔ پچھلی آیات میں تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، اس کا مکالمہ تھا نا، اب اللہ نے 2 واقعات بیان کیے۔ پہلا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صہیون، آج کل اس کو غلط لکھا جاتا ہے کیونکہ آج کل بھی کافی تذکرہ ہے نا، صیہون لکھتے ہیں لوگ، یا پہلے لکھتے ہیں، ہا بعد میں لکھتے ہیں، صہیون نام ہے، ٹھیک ہے، صہیونی، اسی سے ان کو کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس اسی پہاڑ کے اوپر آباد ہے۔ اب یہ مقدس لفظ یوں بھی ٹھیک ہے اور مقدس لفظ یہ بھی ٹھیک ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے دونوں کی وضاحت فرمائی ہے، دونوں درست ہیں۔ اب یہ شہر ہے شہر صہیون، بڑا شہر ہے، مرکزی شہر ہے، آبادی بھی کافی زیادہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ایک سفر میں اس کے پاس سے گزرے۔ اس شہر کو بخت نصر ایرانی، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے نا آپ کے سامنے، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ 40,000 علماء جو تورات کے حافظ تھے اس شہر میں قتل کیے گئے۔ یہ چونکہ مجوسی تھا اس لیے تورات کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو قتل و غارت کے ساتھ اس نے مکانات بھی ڈھا دیے، کھنڈرات بنا دیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس آباد شہر کو کسی زمانے میں دیکھا تھا، اب گزرے تو ویران تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بعض علاقوں میں آپ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا اس کی رونقیں ہیں، لیکن کچھ زمانوں کے بعد زلزلے کی وجہ سے تباہ حالی اور مختلف قسم کے مسائل وہاں جاتے ہیں، بعد میں نظر پڑتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس آباد شہر کو دیکھا تھا، بعد میں اب دیکھا تو بالکل تباہ ہے، برباد ہے، کھنڈر بن چکے ہیں۔ عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہیں، کھانے کے لیے انجیر ان کے پاس ہے اور کچھ پھلوں سے نکلا ہوا جوس وہ بھی ان کے پاس ہے۔ جب وہاں سے گزرے، شہر کی تباہی اور بربادی دیکھی تو حیران ہوئے، تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ شہر کیسے دوبارہ آباد ہوگا، کیسے اس شہر کو دوبارہ آبادی ملے گی جو اتنا کھنڈر اور ویران بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر آباد بھی کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات دے دی، وہ 100 سال تک مردہ رہے۔ اللہ کی قدرت کہ ان کے پاس جو انجیر اور جوس تھا وہ 100 سال تک خراب نہیں ہوئے، حالانکہ تمام پھلوں میں سب سے جلدی خراب ہونے والا پھل انجیر ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، والتین والزیتون۔ اللہ تعالیٰ نے اس
تین کے اندر یعنی انجیر کے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہیں، استعمال کرنی چاہیے، معدے کو درست کرتی ہے انجیر، بواسیر کے لیے بڑی مفید ہے، خون کی درستگی کے لیے بڑی عمدہ ہے، گھٹنوں کا درد، جسم کا درد، اس میں یہ بڑی مفید ہے۔ تو لوگ اس کو خشک کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس تاکہ جلدی خراب نہ ہو، وگرنہ یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس یہ بھی ہے، گدھا بھی ہے، لیکن گدھا مرا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں، حالانکہ گدھا زیادہ دیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی قدرت، جو چیز جلد خراب ہونے والی تھی وہ محفوظ ہے، وہ دیر تک پڑی رہی، اور جو لمبی عمر تک پانے والی چیز تھی وہ جلدی مر گئی، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 100 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو پھر سوال کیا بھی کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے؟ تو کہنے لگے پروردگار 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ ہے، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر مکمل 1 دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال موت کی حالت میں رہے ہو، فانظر، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اپنے انجیر کو اور جوس کو دیکھو، لم یتسنہ، اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، تمہارے سامنے اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں ہم جوڑیں گے، ان پر گوشت چڑھائیں گے، چمڑا چڑھائیں گے، تمہارا گدھا دوبارہ زندہ ہو جائے گا، تمہارے سامنے ہم یہ کام کریں گے۔ تو 100 سال کے بعد جب واپس گئے تو جس شہر میں آباد تھے اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد گئے نا، تو شہر کا اب حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک عورت تھی جو بالکل جوان تھی، جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے گئے تھے، اب وہ بوڑھی ہے اور آنکھوں سے بھی نابینا ہو چکی ہے، بیچاری کے گھٹنے اور ٹخنے وہ کام نہیں کرتے، اب چل پھر بھی نہیں سکتی۔ اس بوڑھی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے این بیت عزیر، عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھی تم کون ہو؟ فرمایا میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا عزیر اس وقت کہاں سے آ گئے؟ وہ تو کہیں فوت ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں نہیں میں عزیر ہوں۔ تو بوڑھی کہنے لگی وہ تو بڑے مقبول الدعا تھے، اگر واقعی تو عزیر ہے تو پھر میرے لیے دعا کر تاکہ میری آنکھیں درست ہو جائیں اور میں تمہیں دیکھ سکوں اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھوں، اور میں اپاہج ہو گئی ہوں، اٹھ نہیں سکتی، تو دعا کر اللہ مجھے درست کر دے۔ تو عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی کی آنکھیں بھی درست فرمائی، پاؤں بھی درست ہو گئے، وہ چلنے پھرنے لگے۔ اب وہ ان کو لے کر گئی کہ آؤ میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتی ہوں۔ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا گھر کنارے پر تھا، مگر اب آبادی کے پھیل جانے کی وجہ سے درمیان میں آ گیا، سمندر خشک ہو گیا نا، راستہ چھوڑ دیا اس نے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ تھا جس کی عمر تھی 118 سال، پوتے پڑ پوتے بھی بوڑھے ہو گئے۔ تو اس مائی نے دکھایا کہ بھئی یہ تمہارا گھر ہے۔ جب عزیر علیہ السلام اندر داخل ہونے لگے تو پوتے پڑ پوتوں نے کہا بھی بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے واپس جاؤ، یہاں تمہارا گھر کہاں سے آ گیا؟ یہاں تمہارا گھر کہاں سے آ گیا؟ تو پھر اس بوڑھی نے کہا بھی تمہارا باپ ہے، یا بعضوں کو کہا تمہارا دادا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں باپ کی 2 چیزیں یاد ہیں، ایک بین القتیفین، دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی طرح کا ایک نشان ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تورات کے حافظ ہیں۔ اب جب ان کا کرتا اٹھایا گیا تو دونوں کندھوں کے درمیان وہ چاند والا نشان موجود تھا، مہر نبوت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے تورات کو کھول کر آگے رکھا کہ سنائیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات بند کر دی، کہا بھی زبانی سنو، اپنے سامنے کھول لو، میں تمہیں زبانی سناتا ہوں۔
تو ان کو یقین آ گیا کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو ان کے ان معجزوں کو دیکھ کر یہود نے ان کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے یہود کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، صاحب معجزہ تھے، پیغمبر تھے، ان کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اصل بیک گراؤنڈ ہے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے کا، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی، یا اس شخص کی مثال مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، وہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، چھتیں تک زمین بوس تھیں، پہلے چھتیں گریں اور پھر اس کے اوپر دیواریں گر پڑی، یوں اس شہر کی بربادی ہے۔ قالا، فرمایا، انا، کس طرح سے، یحیی، زندہ کرے گا، آباد کرے گا، ہذہ اللہ، اس شہر کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مردہ رکھا 100 سال تک۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر تم مردہ حالت میں ٹھہرے رہے؟ فرمانے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، ٹھہرا ہوں میں دن کا بعض حصہ، ٹھہرا ہوں میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، تم 100 سال موت کی حالت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھو جو کہ انجیر کے دانے تھے، وشرابک، اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ جوس تھا، لم یتسنہ، نہ کھانا بدلا نہ جوس خراب ہوا، وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی جانب، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور ہم نے تجھے نشانی بنا دیا، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھو ان ہڈیوں کو کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان کے لیے حقیقت اچھے طریقے سے واضح ہو گئی، قالا، تو اب انہوں نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، یعنی اب میں مانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب کہا کہ اب مجھے شرح صدر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مانتے تو پہلے بھی تھے، اللہ کا نبی اللہ کی توحید کو نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے بات؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ کا نبی اللہ کی قدرت پر ایمان نہ رکھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پہلے زبانی طور پر مانتے تھے، شرح صدر نہیں تھا، اب شرح صدر ہو گیا، اس لیے فرمایا اعلم۔ پھر دوسرا واقعہ بیان کیا، اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرو گے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ کیف کے لفظ سے کیفیت کا سوال ہے۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے ہوئے، ایمان موجود نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ قالا بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرا ایمان ہے، میں کیسے بے ایمان ہو سکتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیفیت دیکھ کر، لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کیف کا سوال ہے نا، کیفا، تو یہی کیف دیکھ کر اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کرنے پر میرا یقین تو ہے، لیکن کیفیت دیکھ کر مزید اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے، شرح صدر عطا ہو جاتا ہے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لو،
فَسُرْهُنَّ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ اب وہ 4 پرندے کیا تھے؟ تفسیر بیضاوی میں، ابو سعود میں، معالم التنزیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مور تھا جس کو اپنے حسن کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ مور خوبصورت جانور ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا پیارا ہے، وہ گھمنڈی بھی ہے۔ اللہ نے اس کی شکل بڑی خوبصورت بنائی، پاؤں ذرا بدصورت ہوتے ہیں اس کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ایک مور تھا۔ دوسرا تھا مرغا۔ اب مرغے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرغا کھانے والوں میں بھی شہوت زیادہ ہوتی ہے، جن علاقوں میں زیادہ، لیکن مرغا اصل ہونا چاہیے، پھر یہ معاملہ ہے، وگرنہ تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے، جو ہمارے زمانے کی صورتحال ہے۔ تیسرا ان میں سے غراب، قوا تھا۔ یہ گندی طبیعت کا جانور ہے، طبیعت کی جو شرافت ہے یہ جانور اس سے محروم ہے، گندی طبیعت کا پرندہ ہے، غراب، کوا۔ چوتھا تھا کبوتر۔ کبوتر میں یہ صلاحیت موجود ہے، مطلب وہ چاہتا ہے کہ میری مرادیں جلدی پوری ہوں۔ یہ چیز انسان میں بھی پائی جاتی ہے، اپنی مراد کو جلد حاصل کرنا، یہ کبوتر کی فطرت ہے۔ کام اتنا نہیں کرے گا، مراد حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے انہی چیزوں سے بنایا۔ اصل میں سمجھانا تو انسان کو مقصود ہے نا۔ انسان بھی اللہ نے اس میں شہوت بھی رکھی، اپنے حسن و جمال پر مغرور بھی رہتا ہے، کبھی کبھی طبیعت میں گندگی بھی آ جاتی ہے۔ خسیس الطبیعت انسان بھی دنیا میں موجود ہوتے، الا ماشاء اللہ کے نیک بندے اس میں موجود نہیں، وگرنہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی طبیعتیں صاف نہیں ہوتی، اور ہر آدمی اپنی مراد حاصل کرنے میں جلد بازی سے کام بھی لیتا ہے۔ تو یہ 4 جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جانور بھی آدمی کے ساتھ، یہ جانور ایسے ہیں جو مانوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کوا تو شاید ہمارے معاشرے میں لوگ نہ پالتے ہوں، لیکن یہ بھی مانوس ہو جاتا ہے، کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور تو لوگ پالتے ہیں، مرغے بھی پال لیتے ہیں۔ تو بہرحال جب وہ مانوس ہو گئے، جس وقت ان کو بلاتے تو وہ جانور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے۔ اب فرمایا کہ ان جانوروں کو ذبح کرو اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لو، اور باقی جو گوشت ہے اس کا قیمہ بناؤ۔ قیمے میں ہڈیاں، پر، ٹانگیں، ہر چیز ملا دو، کھانا تھوڑی ہے، بس ملا دو ساری چیزیں۔ پھر قریب قریب کے جو پہاڑ ہیں ان سب میں یہ تقسیم کر کے رکھاؤ، وہ قیمہ شدہ گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے، بعض اس پر، بعض اس پر، اور بعض اس پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ مثلا پہلے مرغے کو آواز دو کہ اے مرغ آ جا، کیونکہ سب کا گوشت کاٹ کاٹ کر اکٹھا قیمہ بنایا ہوا تھا نا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ فضا میں مرغ کا گوشت دوسروں سے الگ ہو کر مرغ کے باقی جسم کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا سر بھی ملتا ہے اور اس میں جان ڈل جاتی ہے، وہ مرغا بولنے لگا جیسے پہلے بولتا تھا۔ اسی طرح کوے کا بھی معاملہ ہوا، اسی طرح مور کا بھی ہوا۔ تو جتنے بھی پرندے تھے سب ایسے ہی آپس میں مل گئے اور زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو، فَصُرْهُنَّ ان کو اپنی جانب مانوس کرو، ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ہر قسم کے پہاڑ کے اوپر ان کو رکھاؤ، آس پاس کے جتنے پہاڑ ہیں سب کے اوپر رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ پھر ان کو بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا یہ تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان فرمائی احیاء موتا کی، کہ مردوں کو میں ایسے زندہ کروں گا، کیونکہ نفس موتا کے احیاء کے اوپر یقین تھا کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، کریں گے، لیکن کیفیت نہیں دیکھی ہوئی تھی کہ کیسے کریں گے، اجزاء کس طرح جڑتے ہیں، جان ان میں کس طرح ڈلتی ہے۔ اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَعَلَمْ اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے ابراہیم جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، جو چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کر لے، حکمت والا بھی ہے کہ کام ایک انداز سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں، کاموں میں حکمت کو دخل ہوتا ہے، حکیم ذات ہے، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، اس میں ان کی حکمت تھی، ہمیں نہیں دکھایا، اس میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ عزیز غالب ہر چیز کے اوپر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو زندہ کر سکتے تھے، یہاں نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو کام کرنا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اختیار موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے سبق عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔